ادرگتا میں گما عبدالمتین اخوانزادہ ہمراہ داری کر گئے. جی عبدالمتین اخوانزادہ بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی بتائیے، حکومت نے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا جو پالیسی بنایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں اگر پالیسی درست ہے بھی، اگرچہ ہمارے یہاں پالیسی بھی اس پورے طریقہ کار کے مطابق نہیں بنتی ہے. ظاہر مہاجرین کی واپسی جو ہے اس کے لیے عالمی قوانین موجود ہے، اقوام متحدہ کے ادارے موجود ہے. پاکستان بھی بہت سارے معاہدات کی پابندی کا پابند ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے نکالنے کا، واپسی کا، وہ بہرحال بہت یعنی ایک لحاظ سے شرمناک ہے یا کمزور ہے یا غلط ہے. اس لیے کہ لوگوں کو اس طرح نکالنا یا ان کے جائیدادوں پہ قبضہ کرنا یا خواتین اور بچیوں کی جو ہے وہ توہین کرنا، یہ بہرحال ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے ایک ہمسائے کا تعلق ہے، اور افغانستان موجود تھا جب ہم نہیں تھے دنیا کے نقشے پہ، اور پھر پچھلے 40-50 سالوں میں افغانستان بہت اتل پتل سے گزرا ہے، مشکلات سے، عالمی جنگوں سے گزرا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھی اور ریاست نے ایک بڑا احسان کیا ہے کہ مشکل وقت میں افغانوں کو یہاں لاکھوں لوگوں کو پناہ دی ہے، لیکن ظاہر ہے پناہ کے اپنے قوانین ہیں، اور اس وقت واپسی کے لیے بھی قوانین ہیں. تو ہمارے اصل میں جو واپسی کا عمل ہے اس پہ تحفظات ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اخلاق کے دائرے کے اندر نہیں ہے. ہم نے تجویز کیا تھا پچھلے دنوں ایک کانفرنس کوئٹہ میں کر کے ایک نمائندہ جرگے کا انعقاد کیا تھا کہ اس سے فوج یا ایف سی یا پولیس یا لیویز، انتظامی افسران تو ہمارے یہاں بہت کمزور ہے، خود اپنی سوسائٹی کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ خارجہ پالیسی میں کیسے جائیں گے، کیسے اس کا حق ادا کریں گے؟ اسے انتظامی مسئلہ کے بجائے معاشرتی مسئلہ بنایا جائے. اب تک سرکار اس پہ نہیں آیا ہے. یہی ہمارا ایک بنیادی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو فریم ورک ہے نکالنے کا، یہ مناسب ہو سکے اور تبدیل کیا جائے. جی 40 سال سے بلوچستان سمیت ملک بھر میں افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی گئی، اگرچہ اب افغانستان کے حالات ماضی کی نسبت قدرے بہتر ہے. آپ دونوں ملکوں کو مل کر اب کیا کرنا چاہیے؟ جی یقیناً 40 سال ہم نے افغانوں کی خدمت کی ہے اور ایک بہت اچھا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، اس پہ اتفاق اور اعتراض دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر مہمان بنائیں، بہت اچھا کھانا کھلائیں، بہت خدمت کریں، اور نکالتے وقت ایک ڈنڈا بھی آپ دروازے میں رکھ لیں اور اس کو سر پہ ماریں. تو اس لیے ہم حکومت کو کہتے ہیں، پالیسی میکرز کو کہتے ہیں کہ انہیں یہ جو اس وقت انہوں نے ماحول بنایا ہے، انہیں دیکھیں کوئٹہ میں کل پرسوں جو ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر سریاب میں گئے ہیں، کچھ لاکھ میں گئے ہیں، باقی چاغی کی ہمارے پاس اطلاعات ہے، لورالائی کی، مسلم باغ کی، یعنی جہاں لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں ایک تو 40 سال کے نتیجے میں لوگوں کی قبرستان یہاں آباد ہوئے ہیں، لوگوں کے پیارے یہاں تدفین ہے قبرستانوں میں، لوگوں کے رشتے ہیں، اور تھوڑی بہت جو انہوں نے محنت کی ہے اپنے خون پسینہ بہا کے اس سے کوئی چیز بنایا ہے، تو اس کا ایک لیگل طریقہ ہونا چاہیے. سوسائٹی کو پورا اس عمل میں حصہ لینا چاہیے. اس لیے ہم تجویز کریں گے کہ ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے کابل، لیکن اس کا اثر یہاں آنا چاہیے. جو انتظامی مشینری ہے، میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گا کہ ہماری انتظامی مشینری کسی کی کام کی قابل نہیں ہے. میں کوئٹہ کی مثال دیتا ہوں، کوئٹہ کا ڈپٹی کمشنر اور ان کے اسسٹنٹ کمشنرز یا فوج جو ہے، وہ تو پورا لشکر جو ان کا ہے وہ تو اپنے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، پانی نہیں دے سکتے ہیں، روڈ صاف نہیں کر سکتے ہیں، ٹریفک صحیح نہیں کر سکتے ہیں. تو کجا وہ ہزاروں لاکھوں افغانوں کو ایک غلط طریقے سے نکالنے کا عمل اگر پولیس کی ذمہ ہو تو پولیس گردی تو ہمیں منظور نہیں ہے. کوئٹہ میں تو پولیس اپنے نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، ہر ہفتے 2-4 نوجوان وہ قتل کرتے ہیں. اس میں سیاسی پارٹیوں کو بلایا جائے، اس میں پارلیمانی گروپ تشکیل دیا جائے، اس میں پورے معاشرے کو انوالو کیا جائے، تاکہ یہ جو مرحلہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امن آ رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، وہ ایک بہتر صورت ہے. تو بے شک افغانوں کو جانا چاہیے، لیکن جو واپسی کا یا رخصت کا طریقہ ہے اسے عزت مندانہ اور آبرو مندانہ ہونا چاہیے. ذلت کے ساتھ ہم کریں گے تو ہم سائے کے ساتھ پھر ہم رہیں گے کیسے؟ ایک کیسا تعلق ہمارا بنے گا کہ جب آپ اتنے خدمت کے بعد جو ہے وہ آخری مرحلے میں ایک توہین آمیز یا ایک شرپسندانہ وہ کریں گے، یا خاص کر لوگوں کے جائیدادوں پہ
جو انسانی حقوق ہے اس کی توہین کریں گے، جائیدادوں پہ قبضہ کریں گے یا ایک غلط طریقے سے خواتین اور بچوں کو ٹریٹ کریں گے، تو یہ ہمارے ہاں پھر ایک بہت المناک کردار رہے گا تاریخ کا، جس کا ہم حساب نہیں دے سکیں گے کل پھر۔ اخوانزادہ صاحب، افغانستان میں اب حالات قدرے بہتر ہو گئے ہیں اور افغانستان کو بھی اپنے لوگوں کو اب جو ہے اپنانے کے لیے اب کیا اقدام کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان تو اس کے لیے تیار ہے، اور پاکستان جانے میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے، بالکل لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن جو جانے کا پروسیس ہے اصل میں وہ مشکل مرحلہ ہے، اور اللہ کرے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے حکمرانوں کو عقل آئے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، جی اسے ٹھیک طریقے سے جو ہے معاشرتی اثر رسوخ کے ساتھ، یا ہمارے ہاں جو رواداری ہے، مہمانداری، مہمانوں کو رخصت کرنے کا، یا ہمسایوں کے ساتھ جو تعلق داری کا ایک تعلق ہے، اسے اسی صورت میں ہی اس کے لیے قواعد و ضوابط بنانے چاہیے، نہ کہ پولیس اور لیویز یا ایف سی لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں اور لوگوں کو یہاں سے زبردستی اٹھا کے بارڈر کراس کرائے۔ یہ اچھا، ایک بڑی بات یہ ہے کہ نا ہمارے یہاں چمن بارڈر بند ہے، اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو علاج کے لیے بھی آپ کسی کو نہیں چھوڑ رہے، کوئٹہ کے آپ تمام جو ہے ہاسپٹلز آپ نے بند کر لیے ہیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، بد امنی کا بھی ایشو ہے، دہشت گردی بھی ہمارے ہاں ایک مشترکہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہر کام کے لیے ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ کر کے سارے راستے بند کر لیتے ہیں، ہم پہلے سے مشکل میں ہیں، معاشی مشکل میں بھی ہے، دہشت گردی کا بھی شکار ہے، بلوچستان خود جو ہے وہ بد امنی کا یا شورش کا شکار ہے، اس میں خود ساختہ ایک نیا مسئلہ پیدا کر کے اس کے نتیجے میں اتنا بربریت کر کے، وحشت اختیار کر کے، میرے خیال میں یہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ افغان بچے یہاں تعلیمی اداروں میں ہیں، مدارس میں ہیں، بچیاں جو ہے وہ گرلز اسکولوں میں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہے، پھر ان کے رشتے ہوئے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو ایک غلط طریقے سے ٹریٹ کر کے اپنے سارے ماضی کو، اپنے سارے بہتر کردار کو مٹانے کا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہے۔ اس لیے میں دوبارہ یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم نے اسپیکر کو خط بھی لکھا ہے بلوچستان اسمبلی کے، اب میں گورنر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، وزراء بلوچستان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وفاق نے فیصلہ کیا ہے تو وفاق کے فیصلے کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، وہ جرگہ بلائیں، وہ ورکنگ گروپس بنائیں، ہم رضاکارانہ طور پہ اس میں ہیلپ کریں گے، اور اس کو کوئی سیاسی ایشو نہیں بنائیں گے۔ یہ نہ پشتونوں کا مسئلہ ہے، نہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا مسئلہ ہے، یہ خالص انسانی حقوق کا اور ایک اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، یا ہمسایوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے ہیں، یا خواتین اور بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یا قوانین بنا کے اس پہ عمل درآمد کا میکینزم کتنا خوبصورت اور اچھا بناتے ہیں۔ ہم اب تک جو ہے قانون کی دنیا میں یا عمل اور رویے کی دنیا میں ماضی کے اندر ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے بطور پورے معاشرہ۔ جب یہ تصاویر آتی ہے، واقعات آتے ہیں، لوگوں کی چیخ پکار ہم سنتے ہیں، تو مجھے تو خود شرم آتا ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ ہمارے انتظامیہ اتنے غفلت سے، اتنے غلط طریقے سے معاملات کو کیوں ڈیل کرتے ہیں، حالانکہ اچھے طریقے ہیں، اچھے طریقے برت سکتے ہیں، اچھے طریقے اختیار ہم کر سکتے ہیں، جس کے ضروری نہیں ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ تمام لوگوں کو گرفتار کر کے افغانستان بھیج دیں۔ جب آپ نے 40 سال خدمت کی ہے تو آپ آئندہ 14 مہینے، آئندہ سال ڈیڑھ دو کے اندر جو ایک بہت اچھے طریقے سے پورے معاشرے کے تعاون کے ساتھ جو ہے ایک بہتر میکینزم کے ساتھ جو ہے ایک بہتر ورکنگ کے ساتھ اس معاملے کو، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے، جی افغانوں کو بھی اپنے گھر آباد کرنا چاہیے، اپنے گھر جی جانا چاہیے، جی ہمیں ابھی اپنی سوسائٹی کو جو ہے بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے، جی لیکن اس مرحلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا یہ اس وقت ایک امتحان ہے۔ جی اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو جائیں تو ظاہر ہے ہمارے گلے پہلے بھی بہت ساری ناکامیوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، تو ایک اور ناکامی ہماری سوسائٹی کو اپنی ذمہ نہیں لینا چاہیے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔